ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں علاقے کے حوالے سے. اللہ نے ہر علاقے، شہر، بستی، گاؤں، ملک، قصبے وغیرہ کے حوالے سے الگ سیٹ اپ کیے ہوئے موسم کے. لازمی نہیں کہ جو موسم ایک جگہ پہ ہو رہا ہو وہی سیم موسم دوسری جگہ پہ ہو رہا ہو. مثال کے طور پر ایک ایسا ہوتا ہے شہر کے اندر کہ بارش ہو رہی ہوتی ہے ایک علاقے پر، ایک مخصوص علاقے پہ، اور اسی کے کچھ ڈسٹینس پہ بارش نہیں ہوتی. لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے، کراچی، لاہور، دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ بھی لوگ کنٹریز میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. سو ایسا کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس علاقے کے اوپر، اس اسپیسیفک ایریے پہ اللہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اور لازمی نہیں کہ وہ سیم ایکسپیرینس دوسرے لوگ کر سکیں، کیونکہ اگر اللہ کسی اسپیسیفک ایریے پہ ایسا کرتا ہے تب یہ ممکن ہے. میں ایک چیز بتاتا ہوں. اس وقت آج جو ہے کیا کہتے ہیں 6:12 ہو رہے ہیں اس وقت میں. تو غور کرو، غور. دور تک، دور تک دکھاؤں گا ابھی ایک چیز. پہلے بادلوں پہ غور کرو، پھر میں بتاتا ہوں اسپیسیفک ایریے کا سین کیا ہے. یہ میرے اوپر، میں اپنے اوپر کی بات کروں گا اس لیے کہ میرے پاس ہی ہیں یہ سب. تو یہاں سے تم غور کرو بادل کے ٹکڑوں پر، یہ جو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر دور کی طرف جاؤ گے تو وہ دور میں جا کے وہ چیز نہیں ملے گی جو کہ یہاں پر نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اسپیسیفک ہے، یہ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں. دس از اسپیسیفک، ویری اسپیسیفک، رائٹ ہیئر. دکھ گیا؟ الگ پتہ لگ رہا ہے نا. اور دور والا آسمان دیکھ لو، ٹھیک ہے، فار اوے، اس کو دیکھ لو، اور یہاں کے اوپر کو دیکھ لو. سو یہ اس کو کہتے ہیں اسپیسیفکلی. اسپیسیفکلی جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اوپر یہاں پر جو ہے وہ یہ بادلوں کے وائٹش کے ساتھ، بلیکش کے ساتھ خوبصورت سا منظر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے موسم کے اندر کی گرمی وغیرہ کچھ مجھے محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے مجھے مل رہے ہوتے ہیں. اور میں ایکسپیرینس کرتا ہوں اللہ کے فضل سے اے گڈ ویدر. اچھا، کیا پورے کراچی کی کنڈیشن ایسی ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، یہی بات میں بتا رہا ہوں. اللہ نے بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ یہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ ہر علاقے، جگہ، لوکیشن کے اوپر ڈفرینٹ قسم کا ویدر، ڈفرینٹ قسم کا انوائرمنٹ، ڈفرینٹ قسم کی آب و ہوا، ڈفرینٹ قسم کا سینیریو پورا سیٹ کیا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص کراچی میں ایک علاقے میں ہوتا ہے تو اسے گرمی دکھ رہی ہے، دوسرے علاقے میں تو اسے سردی مل رہی ہے. یہ بھی ممکن ہے. ایک شخص ایک شہر میں ہے تو شدید سردی ہو رہی ہے، دوسرے شہر پہ پہنچ جاتا ہے تو شدید گرمی ہو رہی ہوتی ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو اسی طرح پوری دنیا کو اگر دیکھا جائے تو ایک ہی وقت میں، بیک وقت میں، جسٹ آن دا سیم مومنٹ، ایون اس وقت بھی کہیں پہ شدید سردی ہو رہی ہے، کہیں پہ شدید برف باری ہو رہی ہے، کہیں پہ شدید گرمی ہو رہی ہے، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ بارش، کہیں پہ آندھی، کہیں پہ طوفان، کہیں پہ زلزلے، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ. اور یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. ہو از ڈوئنگ اٹ آل؟ اللہ. اور اکیلے کر رہا ہے. یہ پاور ہے اس کی. تو بتانا یہ ہے کہ کیا بتانا ہے وہ یہ کہ وہ جہاں چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، کسی بھی قسم کی کنڈیشن کے اندر کسی بھی انوائرمنٹ کو، لوکیشن کو، جگہ کو، قصبے کو، دیہات کو، گاؤں کو، بستی کو تبدیل کر سکتا ہے. انجوائمنٹ دے سکتا ہے، گرمی کا عذاب کا مزہ چھکا سکتا ہے، حالت بگاڑ سکتا ہے، خوشی دے سکتا ہے، کچھ بھی دے سکتا ہے. وہ ہے شکتی شالی، عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، اور اس کائنات کا اکیلا بادشاہ، واحد القہار. اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. تو اس کی بندگی کرنی چاہیے. جس طرح سے وہ مجھے ویدر کی انجوائمنٹ کروا رہا ہے جب سے میں آیا ہوں کراچی سٹی. کب تک کرواتا ہے وہ مجھے نہیں پتا، وہ جانے. ٹھیک ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. وہ گرمی کرے گا، میں صبر کر لوں گا الحمدللہ. وہ مجھے اچھا موسم انجوائے کرے گا، الحمدللہ شکر کروں گا. میں تو ہر حال میں اللہ کے فضل سے خوش ہوں. وہ جیسا چاہے کرے، اس کے موسم، اس کے بادل، اس کا سورج، اس کے لشکر، اس کی بارش، اس کا پانی. بٹ وٹ آئی ایم ٹیلنگ یو اینڈ ٹیچنگ یو کہ رام، کرشنا، وشنو، ہنومان، زیوس، تھور، یاوے اور اس نام کے جتنے بھی جھوٹے ٹوپی ڈرامے نام کے جو خدا بنا کے دنیا کے انسانوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے، ان کی پوجا مت کرنا. ان کے نام پہ کسی بھی مذہب کے روحانی، مذہبی، سائنسی، جادوئی پیشوا سے بیوقوف مت بننا. یہ سارے بادلوں کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے. یہ سارے موسموں کو تبدیل کرنے والا اللہ ہے. آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے. اور یہ ساری ڈیمونسٹریشنز اس نے کر کے دکھائی ہیں 21ویں صدی میں، اور میں نے کیمروں پہ ریکارڈ کر کر پروف کیا ہے کہ یہ اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. مکے کے موسم میں، مدینہ کے موسم میں، پاکستان کے موسم میں، کراچی کے موسم میں، لاہور کے موسم میں، مری کے موسم میں، اور کون کون سے سٹیز پہ میں جہاں جہاں گیا ہوں اللہ کے فضل سے، میں نے وہاں پر ڈیمونسٹریشنز جو کی ہیں، اور اللہ نے جو اپنی پاورز دکھائی ہیں اور ریکارڈنگز کروائی ہیں اور ویدر کی ٹرانسفارمیشنز کی ہیں اور اپنے دستخط ظاہر کیے ہیں آسمانوں سے، وہ اس بات کے ثبوت ہیں کہ میں جس کے نام کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں، جس کی پریچنگ کر رہا ہوں، جس کے دین کا پرچار کر رہا ہوں، دین اسلام سچا دین ہے، وہ بات 100% درست ہے.
اور اس کائنات کو اکیلا اللہ کنٹرول کرتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. نو ون از ود ہم ان ہز کنگڈم. تو وہ بات درست ہے، وہ اکیلا ہے، وہ خود کرتا ہے سارے کام. یہ سارا کچھ اس نے ہی کیا ہوا. ٹھیک ہے، اتنا کافی نہیں ہے؟ نہیں ہے کافی تو مت مانو. اگر ابھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی ہے، یا اپنے کسی پیر فقیر کی عبادت کرنی ہے، یا اپنے کسی سیاسی مذہبی پیشوا کی عبادت کرنی ہے، یا اپنے کسی لنڈے کے مارکیٹ کے ہنڈے کی عبادت کرنی ہے، جن سے تم ڈرتے ہو، جن کے تمہیں خوف ہے، جن کو تم پوجا کر رہے ہو، تو کرو. میں تو بتا رہا ہوں کہ ایک اللہ کی غلامی اختیار کر لو، باقی سارے غلامی کے پٹے دماغ سے، دل سے اتار کے پھینک دو. وہ اکیلا شکتی شالی کافی ہے. قرآن اسٹڈی کرو، قرآن پڑھو، تمہیں خود ہی موٹیویشن ہمت ملے گی کہ وہ اللہ ہے، کیا ہے، اس کی کائنات کیسی ہے، وہ کیا کیا باتیں کرتا ہے. اس کے بعد کسی چیز کا ڈر نہیں ہے تمہیں، کسی بھی زمین کے ہنڈے سے، چودھری سے، وڈیرے سے، فلانے سے، ڈھماکے سے. یہ سب دو کوڑی کی نظر نہیں آئیں گے تمہیں اللہ کے سامنے. اللہ کی وہ شان ہے، یہ کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکیں گے تمہارا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ تمہیں ایک تنگ کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو آ جاؤ اسلام میں اور اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی طرف چلے جاؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو اپ کرو. وہ لیڈر ہیں، وہی بات کافی ہے. مجھے فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس بتاتا ہوں اسلام سچا دین ہے. اللہ اکبر.